اے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیک، میں تجھے وفات کس طرح دوں گا کہ رافعوک الیہ، اپنی طرف اٹھا لوں۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا جھگڑا ہے مسلمانوں کے درمیان، یعنی قرآن کریم میں جو بات ہے وہ تو یہ ہے، اور یہ حق اور سچ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور انہوں نے ان کے بارے میں کتنی چیزیں گڑھی تھیں عیسائیوں نے، انہوں نے کہا کہ وہ ان کو پھانسی دے دی گئی، ان کو فلاں جگہ دفن کیا گیا، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ، یہ ساری کہانیاں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو وفات کس طرح دوں گا، وہ کہ میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں سے جو کفر والے، کافر لوگ جو آپ کو اس طرح پھانسی دینا چاہتے ہیں، ان سے میں آپ کو اٹھا لوں۔ اب وہ ایسا ہی ہوا کہ جب وہ انہوں نے پکڑنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آپ کی شکل و صورت کا ایک آدمی وہاں جو ہے وہ موجود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل تو نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شکل و شباہت میں ایک آدمی کو وہاں جو ہے وہ پیدا فرما دیا، اور اس کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا۔ اب اگلی کہانی ان کی ساری وہ ہے عیسائیوں کی، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، اور ان کے بارے میں دوسرا جو بڑا معجزہ ہے وہ یہ کہ وہ اس وقت بھی اسی طرح باحیات ہیں جس طرح دنیا میں تھے۔ ان پر موت نہیں آئی اور نہ موت آئے گی، وہ پھر واپس دنیا میں تشریف لائیں گے، نزول عیسیٰ علیہ السلام، اور یہاں کچھ عرصہ ٹھہریں گے، لیکن اپنی شریعت کے ساتھ نہیں آئیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو گئے۔ شریعت یہ ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ جب آپ وہ جو مینارہ ہے سفید جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، تو اس میں یہ کہ جب اس سے آپ نیچے اتریں گے مسجد میں تو صبح کی نماز کا وقت ہوگا، لیکن جو امام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امام ہوگا وہ، اور وہ آپ کو دعوت دے گا کہ آپ آئیں اور نماز پڑھیں، وہ پہچان لے گا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو آپ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ تم ہی اس کے لیے یہاں موجود ہو، یعنی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یہاں موجود ہو، یہ تمہارا کام ہے، تم ہی نماز پڑھو، تم ہی نماز پڑھو۔ تو یہ سورہ آل عمران، اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ اگر بندہ سچے دل سے اس کو پڑھے سارے واقعات، اور پھر واقعات پڑھنے کے بعد وہ یہ کہے کہ یا اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو وہ بھی ولی بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہو گیا، اس کا عقیدہ درست ہو گیا، کیونکہ بندے کے ذہن میں جو چیز نہ آئے وہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو انسان کی عقل محدود ہے، پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے عقل محدود ہے جتنی اللہ کسی کو دے، اور یہ ذہانت بہت مختلف ہے، کوئی شخص اتنا نل قسم کا ہوتا ہے کہ 10 مرتبہ کوئی بات اسے بتائی جائے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اور کچھ ایسے تیز ہوتے ہیں کہ آنکھ کے اشارے سے سب کچھ سمجھ جاتا ہے۔ یہ عقل اللہ کی تقسیم ہے، اور جب عقل کی یعنی اس بنیاد پر آدمی سہارا کر کے بیٹھ جائے کہ نہیں جی یہ تو سمجھے والی گل ہی نہیں، تو وہ تو ایمان کے کئی تقاضے کو بیٹھتا ہے۔ اور جب یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ رب العالمین جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، تو پھر اس کو اتنی گھٹن محسوس نہیں ہوتی، پھر وہ سیدھا جب بس اللہ کی ذات پر جو انسان کو ایسا ہو گیا۔ اور اس میں جو سورہ آل عمران ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لا تؤمنن به ولا تنصرن. یہ عہد جو ہے، اس عہد کی یہ آیہ مبارکہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں رکھی، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا ایک معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارواح انبیاء سے تصدیق کر میثاق ہوا، معاہدہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاہدہ کیا تھا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، انبیاء سے یہ عہد لیا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا، مصدق لما معاکم، اور وہ جو کچھ تم لے کر جا رہے ہو اس کی تمام چیزوں کی وہ تصدیق کرے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ آدم علیہ السلام نبی تھے، ہمیں پتہ چلا. نوح علیہ السلام نبی تھے، ہمیں پتہ چلا. اگر یہ بات نہ ہوتی قرآن میں تو کسی کو کیا پتہ ہوتا کہ آدم علیہ السلام کون تھے کون نہیں تھے، نوح علیہ السلام کون تھے کون نہیں تھے. تو یہ سارا ایک علمی ورثہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی کتاب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا. پھر ان سے عہد یہ لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ اس نبی پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. اور یہ ساری بات ہوئی ہے بیت المقدس میں. ایمان کہ جب کوئی صف کھڑی ہوتی ہے، نماز کھڑی ہوتی ہے، تو بندہ کہتا ہے پیچھے امام صاحب کے، تو یہ ضروری ہے کہ امام اور مقتدی دونوں ایک عقیدے کے ہوں. ایمان لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور تم نے ضرور ضرور اس نبی پر ایمان لانا ہے. وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور تنصرن یہ آج جمعے میں بھی تھا کہ مدد کیا ہے؟ مدد یہ ہے کہ جو کوئی کہے اس پر عمل کرو، یہ مدد. باپ بیٹے کو کوئی کام کہے یہ کام کرنے ہیں، وہ بیٹا سب کرے تو اس نے باپ کی مدد کی. لیکن اگر بیٹا اس کے خلاف کرے تو اس بیٹے نے باپ کی مخالفت کی. تو وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نماز پڑھائی، کسی نبی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ ہم سے بعد آئے ہیں، ہم پہلے آئے تھے، ہم امامت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب پیچھے خاموشی سے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس طرح آپ نے نماز پڑھائی اسی طرح انہوں نے پڑھی. یہ تھی نصرت، یہ تھی مدد. وَلَا تَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان ارواح سے اس وقت پوچھا کہ اقرار کیا ہے اس بات کا؟ پکا کیا؟ ان ارواح میں نبی کے سوا کوئی روح شامل نہیں کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انبیاء معصوم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن ہم جیسے اگر وہاں ہوتے تو سو بات کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارواح انبیاء کو خالص رکھا. تو یہ آل عمران سورہ مبارکہ، یہ 20 منٹ میں نے کرنا تھا. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور جتنے آپ حضرات ہیں، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ قرآن کو اور نمازوں کو چھوڑنا نہیں ہے رمضان کے بعد انشاءاللہ. ہاں، کیونکہ جب یہ چاند اگلا طلوع ہوگا نا تو صرف روزے ختم ہوں گے، باقی سب کچھ وہ جاری ہے. تو جو ختم ہوگا وہ ہوگا، جو جاری ہے اس کو جاری ہی رکھنا ہے انشاءاللہ. تو یہ جب آپ یہ ترجمہ شروع کیا ہوا ہے، جب ترجمے میں ایک دو آیات آئیں گی تو پھر انشاءاللہ وہ آپ خود ترجمے